بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، فقد قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، آج کی آپ کی پہلی حدیث، اس کا موضوع یہ ہو سکتا ہے کہ نمازی کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ شریعت نے اس سلسلے میں اچھے سے اچھے لباس کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجد میں آؤ تو اپنی زینت اختیار کر کے آؤ، اچھا لباس زیب تن ہو۔ یہ سوچو کہ اپنے اللہ رب العزت کے حضور حاضری دینی ہے اور اس سے مناجات کرنی ہے۔ اگر ہم عام کسی شخصیت سے ملنے جائیں تو اچھے لباس کا انتخاب کرتے ہیں، تو نماز کے لیے بھی اچھے لباس کا انتخاب ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ حالات مجبوری کے ہوتے ہیں، اور یہاں اسی مجبوری کے لباس کا ذکر ہے، اور یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اس طرح کہ اس کے کندھے پر کوئی کپڑا نہ ہو، اور اس کے کندھے ڈھکے ہوئے نہ ہوں، اس طرح نماز نہ پڑھو۔ بلکہ ضروری ہے کہ نماز میں کندھے ڈھکے ہوئے ہوں۔ یہ کندھے سے مراد کیا ہے؟ کندھے سے مراد یہ دائیں اور بائیں، یہ دونوں کندھے ہیں جو گردن تک جاتے ہیں۔ تو یہ جو بازو کا آخری کونا ہے اور گردن، اس کے مابین جو حصہ ہے وہ کندھا عاتق کہلاتا ہے، اور اس کا نماز میں ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایک انسان کے پاس ایک ہی چادر، تو اس چادر کو اس طرح لپیٹے کہ وہ دونوں کندھوں پر بھی آ جائے اور کندھوں کو ڈھانپ لے۔ سر کا ڈھانپنا ضروری نہیں، کندھے ڈھانپنا ضروری ہے۔ لیکن اگر چادر تنگ ہے اور کندھوں تک نہیں پہنچ پا رہی، اور یہ مجبوری کی کیفیت ہے، تو اس چادر کو پھر کس طرح اوڑھے؟ انسان کا مکمل لباس دو چادروں کے ساتھ، ایک نیچے کی چادر جس کو تہبند بولتے ہیں، اور ایک اوپر کی چادر جس کو ردا کہا جاتا ہے۔ ان دو چادروں سے مکمل لباس بنتا ہے۔ اگر ایک ہی چادر ہو تو اس کو پھر
ردا کی بجائے اوپر اوڑھنے کی بجائے نیچے باندھا جائے، کیونکہ نیچے کے حصے میں انسان کے ضروری ڈھانپنے کے اعضاء ہیں، تو پھر نیچے اس چادر کو باندھا جائے۔ اگر وہ فراخ ہو اور کندھوں تک آ سکے تو کندھوں تک ضرور لاؤ، کیونکہ کندھوں کو ڈھانپنا ضروری، اور اگر وہ تنگ ہو اور کندھوں تک نہ پہنچ سکے تو اس چادر کو ردا کی بجائے بطور تہبند کے استعمال کیا جائے۔ ایک دو مسئلے اس سے اور جو ہیں وہ متفرع ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ احرام کی چادریں باندھتے ہیں اور احرام کی چادریں لپیٹتے ہی استباح کر لیتے ہیں، اپنے دائیں کندھے کو ننگا رکھ لیتے ہیں، اور جب تک احرام ان کا قائم رہتا ہے اس وقت تک وہ استباح میں رہتے ہیں۔ نمازیں بھی اسی طرح چل رہی ہیں، حالانکہ یہ ناجائز ہے۔ استباح یعنی دائیں کندھے کو کھلا رکھنا صرف طواف قدوم کے موقع پر ہے بس، باقی تمام احوال میں اپنے احرام کی چادر سے اپنے کندھے کو ڈھانپیے، اور خاص طور پہ نماز میں ضروری۔ دوسرا مسئلہ، کچھ لوگ فنیلہ یعنی بنیان استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ بنیان کی دو قسمیں، ایک جس کی ہاف آستینیں ہوتی وہ جائز ہے کیونکہ وہ بنیان کندھے کو ڈھانپ رہی، دوسری وہ بنیان جس کی آستینیں نہیں ہوتی بلکہ ایک باریک سی پٹی اوپر ہوتی، اور کچھ لوگ پرواہ نہیں کرتے، اسی بنیان میں نماز ادا کر لیتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ کندھوں کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ ہاف آستینیں اگر آپ نے بنیان پہن رکھی ہے اس میں نماز ادا ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نہا عن نقض الثياب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آستینوں کو چڑھانے سے منع کیا کہ ایک انسان اپنے آستینوں کو چڑھا لے اوپر تک اور ان کو فولڈ کر لے، منع کیا اس سے۔ یہ عام حالات میں بھی ممنوع ہے اور نماز میں خاص طور پہ منع ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے دونوں باب قائم کی کہ نقض الثياب جو ہے یہ نماز کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے اور نماز کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ تو پھر فنیلہ جس کی ہاف آستین ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ہاف آستین آپ فولڈ نہیں کر رہے، وہ بنی ہی اتنی ہے، وہ جائز ہے، لیکن اگر آپ کی آستین مکمل ہو اس کو فولڈ کر کے چڑھا لینا یہ ناجائز ہے، عام حالات میں بھی اور نماز میں خاص طور پہ۔ جی